السلام 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 یا نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام الآخر وانذر عشیرتک الاقربین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمدی مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہرناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، اور لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ اور فرماتے ہیں، آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور فرماتے ہیں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور افر منکر یہ بڑھا جوش تعصب آخر، افر منکر یہ بڑھا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو نبی رحمت، شفیع امت، دو جہاں کے تاجدار، مالک و مختار حضرت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں آپ کی محفل اور آپ کی مجلس کو سجانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمارے سینوں میں، ہمارے نوجوانوں کے سینوں میں، ہمارے معاشرے میں آباد تمام کے سینوں میں رب کائنات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے، سچی پکی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی تعلیمات کو اپنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی نشست کے اندر ہم نے سماعت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور پھر اس کے بعد وحی کی جب مسلسل شروعات ہو گئی اور لوگ پھر یکے بعد دیگرے ایمان بھی لانے لگے، اب مسلمانوں کی تعداد ہر آئے دین میں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ابھی تک جو پہلا سلسلہ تھا اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حکم تھا کہ آپ آہستہ اور پوشیدہ طور پر اپنے دین کی تبلیغ کریں، تو یہ دین کی تبلیغ ایسی تھی کہ کھلے عام ابھی اس کا اعلان نہیں تھا، بلکہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا آپ اس کو اپنا پیغام پہنچاتے، یا پھر کسی کے ذریعے کسی کو پیغام پہنچتا تو وہ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتا اور آپ کے دین کی تعلیمات پر کچھ پوچھ تاچھ کرتا، کچھ پوچھتا، اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس کے سامنے کلام مجید کی تلاوت کرتے تو پھر وہ دین اسلام کا گرویدہ بن کر رہ جاتا، چونکہ اللہ کے کلام کے اندر وہ ایسی تاثیر ہے، ایسی معنویت ہے، اور پھر وہ عربی زبان کے اندر ہے، اور چونکہ عرب کے اندر کلام مجید کو عربی زبان میں اسی وجہ سے نازل کیا گیا کہ عرب کے لوگ اپنی زبان پر، اپنی زبان کی فصاحت اور بلاغت پر وہ بڑے ہی اتراتے بھی تھے اور ساتھ ہی فخر کیا کرتے تھے، اور اپنے سامنے پوری دنیا کو وہ گونگا سمجھتے تھے کہ جو رب کائنات نے ہمیں ملکہ عطا فرمایا ہے، ہمیں جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، ویسی صلاحیت دنیا میں بولنے کی کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ بڑی بڑی باتوں کو چند لفظوں کے اندر سمیٹ لیتے تھے، تو یہ ان کی مہارت تھی، لیکن رب کائنات نے کلام مجید کو نازل فرما کر ان کے سامنے ایک چیلنج رکھ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی فصاحت اور بلاغت پر بھی ایک مہر لگا دی۔ فرمایا کہ تم جو اپنی فصاحت اور بلاغت پر اس قدر ناز کرتے ہو اور اس قدر تمہارا فخر ہے، تو یہ کلام بھی تمہاری عربی زبان کے اندر ہی اترا ہے، تم اس کا جواب لاؤ۔ الغرض وہ باتیں آگے آئیں گی، لیکن وہ اپنی فصاحت اور بلاغت سے جانتے تھے کہ کلام مجید یہ ایک ایسا عربی کلام ہے کہ اس کے اندر جو فصاحت اور وہ بلاغت جو ہے وہ ہماری زبان کے اندر، ہماری شعر و شاعری کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے جب بھی کسی کے سامنے کلام مجید کی تلاوت ہوتی تھی تو وہ اس کو اس طریقے سے، اس سے شوق سے سنتا تھا کہ پھر وہ اپنے دل کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ہی چھوڑ کر جاتا اور دین اسلام کا گرویدہ بن جاتا، دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتا۔ لیکن چونکہ یہ 3 سال کا جو وقفہ تھا، وہ 3 سال کے اندر آہستہ آہستہ دین اسلام کی اشاعت ہوتی رہی، اور یکے بعد دیگرے لوگ خفیہ یہ دین اسلام کے اندر داخل ہوئے اور مسلمان ہوتے جاتے۔ 3 سال کے بعد اللہ رب العزت کا حکم نازل ہوا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور پھر ایک حکم نازل ہوا کہ وانذر عشیرتک الاقربین۔ مدرسے میں جو لڑکیاں آواز کرتی ہیں وہ خاموش ہو جائیں، ان کو چپ بٹھائیں۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رب کا جب حکم نازل ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اب اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں آپ انہیں ڈرائیے اور ان کے اندر تبلیغ فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب یہ حکم نازل ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور انہیں دین کا پیغام پہنچائیے، تو اب یہ بات ایسی تھی کہ جو بالکل یہ فوراً ہی اس پر عمل کرنا یہ بڑا مشکل کام تھا کہ کس طریقے سے جو لوگوں کو ابھی صرف سنی باتیں پہنچی ہیں اور وہ بھی اس کے باوجود اس قدر مخالفت پر اتر آئے ہیں کہ ہر وقت وہ موقع اور محل دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اسلام کو مٹا دیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو شہید کر دیا جائے۔ وہ ہر وقت یہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ تو کہا کہ پھر اتنی آسانی کے ساتھ اور کس طریقے سے دین کی تبلیغ کو اپنے گھر والوں تک پہنچایا جائے، اپنے رشتہ داروں تک، اپنے خاندان والوں تک یہ کس طریقے سے پہنچایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی سوچ بچار میں، یہی غور و فکر کے اندر یہ لگے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اب آپ نے باہر نکلنا بھی بند کر دیا کہ اللہ کے اس حکم پر کس طریقے سے میں عمل کروں، چونکہ ان لوگوں کے سامنے جانا، ان کو جمع کرنا اور پھر جمع کر کے سب کو ایک ساتھ اللہ کا پیغام پہنچانا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، بڑا ہی مشکل اور تکلیف والا کام تھا۔ سامنے سے مصیبتیں آ سکتی تھی اور سامنے سے لڑائی جھگڑے وغیرہ ہر چیز ہو سکتی تھی۔ اب وہ غور و فکر کے اندر، وہی سوچ بچار کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ہی بند ہو گئے اور وہیں پر آپ سوچ و بچار میں تھے کہ کس طریقے سے اللہ کے اس حکم پر عمل کیا جائے۔ یہاں تک کہ کئی دن جب گزر گئے تو آپ کی پھوپھیاں، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھیاں تھیں، 6 پھوپھیاں تھیں آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، انہوں نے دیکھا کہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ باہر آ ہی نہیں رہے اور اپنے گھر کے اندر بند ہو چکے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لائی، کہا کہ محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہا کہ وہ چند دنوں سے اپنے گھر کے اندر بند ہو چکے ہیں، وہ باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ آخر کار وہ پھوپھیاں تمام کے تمام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچی، کہا کہ حضور کیا معاملہ ہے، آپ کس وجہ سے باہر نہیں نکل رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ رب کا یہ پیغام نازل ہو چکا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور اپنے خاندان والوں تک اللہ کا پیغام پہنچا، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اور انہیں ایمان لانے کے لیے دعوت پیش کرو۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھوپھیوں کے سامنے یہ بات رکھی، آپ دیکھیے تو انہوں نے ایک مشورہ دیا، کہا کہ ایسا کیجئے کہ آپ اپنے خاندان والوں کو جمع کیجئے، لیکن اس میں عبد العزیٰ یعنی جس کو ابو لہب کہا جاتا تھا، کہا ابو لہب کو چھوڑ کر اپنے تمام رشتہ داروں کو جمع کیجئے اور ان کے سامنے اپنی بات کو رکھیے، ہو سکتا ہے وہ نہیں مانیں گے لیکن آپ کی مخالفت بھی نہیں کریں گے، لیکن ابو لہب کو نہ بلائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب دعوت دینے کا انتظام کیا۔ آپ نے حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا، آپ نے ایک روٹی اور سالن سے ایک کھانا بھی تیار فرمایا جسے سرید کہا جاتا ہے، سرید کو تیار کیا گیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دودھ کا پیالہ بھی رکھا۔ اب تمام اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کا پہلا مبلغ خطبے کے لیے اور خطیب کے لیے جب وہ گھر گھر دعوت دینے کے لیے نکلا، وہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات ہر قریش خاندان کے اور بنو عبد المطلب کے گھرانے کے ہر گھر میں پہنچے اور جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ان کے سامنے پیش کیا، یہاں تک کہ جو وقت مقرر تھا اس وقت مقرر پر قریش کے 40 سے 45 لوگ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جمع ہو گئے۔
آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سب کے سامنے وہ کھانا پیش کیا۔ کھانا کیا تھا؟ ایک کٹورا سرید کا تھا، ایک کٹورا دودھ کا تھا۔ اب وہ تمام کے تمام وہاں جمع ہوئے، ان کے سامنے اسی کٹورے کے اندر سے نکال کر یہ کھانا دیا جاتا۔ حضرت علی تقسیم کر رہے ہیں، ایک طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں۔ ان کے تھالیوں کے اندر جب وہ کھانا ڈالا گیا، ایک کٹورا دودھ تھا، ایک کٹورا ساتھ ہی میں وہ سرید تھا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ گویا ایک معجزہ تھا کہ وہی ایک کٹورا 40 سے 45 لوگوں کے لیے کفایت کر گیا۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ کفار مکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کو ہاتھ لگا دیتے تھے رب کائنات اس میں برکتیں عطا فرما دیتا تھا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں چلتے تھے آسمان کے بادل آپ پر سایہ فگن ہو جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد یہ برکتیں اور رحمتیں ہی اترتی ہوئی انہیں نظر آتی تھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ اتنی مخالفت کے باوجود بھی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے چون و چرا نہیں کر پاتے تھے۔ الغرض وہاں پر تمام لوگ کھانے لگے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب وہاں پر ابھی اپنی طرف سے کچھ بولنا چاہا ہی تھا کہ چونکہ وہ دعوت کے اندر ابو لہب بھی شریک ہو گیا تھا۔ ابو لہب نے کھاتے کھاتے پہلے ہی سے بات چیت کی شروعات کر دی، کہا کہ اے میرے بھتیجے، تم نے یہاں پر ہمیں دعوت دی، ہم خوش اور خرم کی طرح یہاں پر چلے آئے، لیکن یاد رہے کہ اگر تمہارا یہ مقصد ہے کہ ہم تمہارے دین کو قبول کر لیں تو اے میرے بھتیجے یہ ایک ایسی بات ہے کہ تو نے ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے معبودوں کی تو تذلیل کر رہا ہے، ان کی بے عزتی کر رہا ہے اور ہمیں بے وقوف کہہ رہا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہارا دین یہ سچا دین ہے، یہ غالب آ جائے گا؟ کہا نہیں، بلکہ تمام عرب کے لوگ یہ مل کر ہمارے اوپر یلغار کر دیں گے، ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور وہ ہم تمام کو نصف نابود کر دیں گے۔ کہا کہ تم نے ایک ایسا فتنہ فساد اٹھایا ہے اور اپنی قوم کو ایک ایسے فتنے میں مبتلا کیا ہے کہ آج سے پہلے کسی قوم میں ایسا فتنہ نہیں اٹھا ہوگا اور کوئی قوم ایسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوئی ہوگی۔ ابو لہب نے جب یہ بات کہی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، اس بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ سبھی لوگ کھانا کھا لیے اور کھانے سے فارغ ہو کر وہ تمام کے تمام ہاتھ دھو کر چلنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب وہیں پر غور و فکر کے عالم میں تھے۔ آپ نے ایک لفظ بھی نہ کہا، لوگ آئے کھا کر چلے گئے، یہاں تک کہ پھر 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر سے ایک دعوت کا اہتمام فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر سے تمام لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا، پھر سے وہ 40 سے 45 لوگ یہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر حاضر آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب سب کے سامنے کھانا رکھا اور خطبے کی شروعات آپ نے فرما دی۔ آپ نے ان کے سامنے جو خطبہ پڑھا تاریخ کے اوراق نے اسے نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ثم قال، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کی تعریف اور توصیف، اور فرمایا کہ وہی ایک ذات ایسی ہے جس کی میں تعریف کیا کرتا ہوں، وہی ذات ہے رب کائنات کی جس سے میں مدد طلب کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں اور اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، ان الرائد لا یکذب اہلہ، کہا کہ اے لوگوں، جو قافلے کا پیش رفت ہوتا ہے، پیشوا ہوتا ہے، وہ اپنی قوم سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس ما غررتکم،
واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ واللہ لتموتن کما تنامون ولتبعثن کما تستغیثون ولتحاسبن بما تعملون ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا والله يا بني عبد المطلب ما أعلم شعبا جاء قومه بأفضل مما جئتكم به إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیا، کہا کہ لوگوں، قافلے کا جو پیشوا ہوتا ہے وہ اپنے قافلے سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور مان لیجئے کہ بفرض محال اگر میں تمام لوگوں سے جھوٹ بھی بول لوں لیکن تم سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ولو غررت الناس، اور تمام لوگوں کو اگر بفرض محال، حالانکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر مان لے کہ میں تمام لوگوں کو دھوکہ دوں لیکن میں پھر بھی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا، واللہ الذی، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے اپنا پہلا پیغام رکھ رہے ہیں۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے، کہا خداوند قدوس کی قسم، اللہ وہ ہے جو اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی معبود نہیں ہے، انی رسول اللہ، کہا کہ اس نے مجھے تمہاری طرف بالخصوص اور پوری قوم کی طرف بالعموم طور پر اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی میں تمہارے پاس خاص طور پر اللہ کا رسول بنا کر تشریف لایا ہوں، اور تمام قوم کی طرف، پوری قوم کی طرف، دنیا میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں ان تمام کی طرف عمومی طور پر اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یاد رکھو کہ تمہیں موت آنی ہے اور تم سب ایک دن مر جاؤ گے، کما تنامون، جیسے تمہیں نیند آتی ہے، جیسے نیند آتی ہے ایسے تمہیں موت آ جائے گی، وَلَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَغِيثُونَ، اور تم اس سے ایسے اٹھو گے جیسے تم خواب سے بیدار ہوتے ہو، وَلَتُحَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم دنیا میں کرتے ہو رب کائنات کی بارگاہ میں اس کا حساب لیا جائے گا، وَلَتُجْزَوُنَّ، اور اس کی جزا بھی دی جائے گی، اگر تم نے نیکی کی ہے تو اس کا بدلہ نیکی سے دیا جائے گا، اگر تم نے برائی کی ہے تو اس کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا، اور پھر جو نیک ہے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت اسے عطا کر دی جائے گی، جو بد ہے، جو برا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ واللہ یا بنی عبد المطلب، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخدا اے فرزندان عبد المطلب، میں کسی ایسے نوجوان کو نہیں جانتا جو اس چیز سے بہتر اپنی قوم کے پاس لے کر آیا ہو جو میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح و فوز لے کر آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا یہ پیغام اپنے خاندان کے سامنے جب رکھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی گفتگو کو ختم کر چکے تو وہیں پر وہی ابو لہب یہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اپنے پورے خاندان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے خاندان قریش اور اے فرزندان عبد المطلب، اگر تم نے اس کے ہاتھ کو نہیں پکڑے تو پھر عرب کے لوگ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے اور تمہیں مجبوراً اس کو ان کے حوالے کرنا ہوگا، اور اس وقت تمہاری ذلت و رسوائی ہوگی، تمہاری بے عزتی ہوگی کہ تم ان کے سامنے گرے ہوئے رہ جاؤ گے اور پورے عرب کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ کہا کہ تم ابھی سے اس کے ہاتھ کو روک لو اور ابھی سے اس کے دین کی جو اشاعت ہیں اس کو کرنے کے لیے اسے منع کرو، یا تو تم خود اس کا معاملہ طے کر ڈالو ورنہ پورا عرب آ کر اس کی مخالفت میں اتر آئے گا، اور اس وقت تمہیں میری بات یاد آئے گی کہ تم پورے عرب کی مخالفت نہیں کر سکو گے، تم پورے عرب اور عرب کے تمام قبیلوں کے سامنے جنگ کی طاقت نہیں رکھتے ہو، اس وجہ سے تم اس کو اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ یا اس کا کام تم خود ہی پورا کر دو۔ حضرت صفیہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، آپ کھڑی ہوئی اور انہوں نے ابو لہب کی یہ بات سن کر جوش میں آ کر ابو لہب سے مخاطب ہوئی، کہا کہ اے میرے بھائی، کیا تم اپنے بھتیجے کو بغیر یار و مددگار کے چھوڑ دو گے؟ بخدا کیا آج تک ہمیں اہل علم نے یہ بات نہیں بتائی ہے اور یہود اور عیسائی علماء نے
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیا یہ بات ہمیں نہیں بتائی ہے کہ عبد المطلب کی نسل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو اللہ کا نبی بن کر تشریف لائے گا؟ کہا اللہ کا رسول بن کر تشریف لائے گا۔ کیا آج تک ہم یہ باتیں سنتے ہوئے نہیں آ رہے تھے کہ توریت اور انجیل کے اندر عبد المطلب کا نام کے ساتھ بتایا ہوا ہے کہ عبد المطلب کے بیٹے کا بیٹا یہ اللہ کا نبی بن کر تشریف لائے گا، اللہ کا رسول بن کر تشریف لائے گا؟ آج وہ رسول یہ ہمیں اللہ نے عطا فرما دیا ہے، اور اب اس کے بعد ہم ان کی مخالفت پر اتر آئے، اور بجائے ان کی مدد کرنے کے ہم انہیں تنے تنہا اکیلا چھوڑ دے۔ کہا کہ ابو لہب وہاں پر کہنے لگا، کہا کہ یہ بے سر و پا باتیں ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ عورتوں کی باتیں ہیں۔ اس طریقے سے کہہ کر یہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، دوسرے لوگ بھی وہاں سے اٹھنے لگے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ معاملہ دیکھا، کہا کہ واللہ لنمنعنہ ما بقینا، کہا کہ خدا کی قسم اللہ رب العزت نے جب تک ہمارے جسموں میں جان رکھی ہے وہاں تک ہم محمد کی حفاظت کریں گے، اسے اکیلا کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی۔ اب وہاں سے وہ تمام کے تمام لوگ اٹھنے لگے اور وہ بھی اٹھ کر چلے گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ وہاں پر کوئی ایسا نتیجہ برآمد نہیں ہوا کہ ان تمام لوگوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہو۔ ہاں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لے آئی۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب خاندان والوں نے بھی یہ وہاں پر ان کی بات کو نہیں سنی۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دوسرے بھی قریش خاندان کے دوسرے جو قبیلے تھے ان تمام کو بھی جمع کرنا چاہا تاکہ ان تمام کے سامنے دین کی بات کو رکھ سکے اور دین کے پیغام کو رکھ سکے۔ چونکہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ پھر ایک حکم نازل ہوا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو اللہ رب العزت نے مجھے تم تمام کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب پوری قوم کو اور پورے عرب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاہا کہ ان تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ رب کائنات کی ذات اکیلی ذات ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور میں اللہ کا رسول بن کر تشریف لایا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن جب یہ طے کیا کہ ان تمام لوگوں تک رب کا پیغام پہنچایا جائے، آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ صفا کی پہاڑی پر ایک بہت ہی اونچا، ایک بہت ہی اوپر جو پتھر تھا اس کے اوپر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر وہیں سے تمام لوگوں کو پکارا۔ کہتے ہیں کہ جب وہاں سے آواز آئی، امام بخاری نے ان الفاظوں کو نقل کیا ہے۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب وہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، اور وہاں سے آپ نے اعلان کیا یا صباحا یا صباحا، یعنی عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جب کوئی اپنی فریاد کرتا یا اپنی بات لوگوں تک پہنچانا چاہتا تو وہ کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر یا صباحا یا صباحا یہ اس طریقے سے کلمات پکارتا، جس سے لوگ اس کے پاس جمع ہو جاتے اور اس کی فریاد کو سننے لگتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی جیسے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تو وہاں پر تمام لوگ پہنچنے لگے، ان کے پاس جمع ہونے لگے۔ جو خود نہیں پہنچ سکتا تھا اس نے اپنے نمائندے کے طور پر کہ وہ جائے اور سن کر لائے کہ وہاں کون سا اعلان ہو رہا ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے ساتھیوں کو بھیجا اور بہت سارے لوگ یہ وہاں پر خود بھی پہنچ گئے۔ جب تمام لوگ وہاں پر جمع ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب انہیں خطبہ دینا شروع کیا۔ کہا کہ اے گروہ قریش، میں اللہ کا رسول بن کر یہاں پر آیا ہوں، جان لو کہ اللہ رب العزت کی ذات ایک ذات ہے، اور اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچاؤ کیونکہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ یہ الفاظ وہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی قوم کو ڈرانے کی غرض سے ارشاد فرمائے تھے۔ اس کی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بحث جو اس کا جواب بھی ہوگا میں آگے کو دیتا ہوا چلوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، کہا کہ میں آگ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا، اپنے آپ ہی سے آگ کے عذاب کی اپنے
اپنے لیے حفاظت کرو، کہا کہ اس کا عذاب بڑا ہی شدید ہے، اور یاد رکھو میں اسی عذاب سے ڈرانے کے لیے تمہاری طرف مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر تشریف لایا ہوں، تم لوگ برائیوں سے باز آ جاؤ اور ایک خدا کی عبادت کرنے لگو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا میری اور تمہاری مثال اس قافلے کی طرح ہے، اور اس قافلے کے اندر اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک دشمن کی فوج یہ اس کے شہر پر، اس کے ملک پر حملہ کرنے والی ہے، تو اب وہ وہاں سے دوڑنے لگا اور تیز رفتار سواری کو اس نے لیا، اور وہ دوڑتے ہوئے وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنی قوم کے پاس آئے اور اپنی قوم کو آگاہ کر دے کہ ایک لشکر پیچھے بڑا آ رہا ہے اور وہ لشکر آ کر تم پر یلغار کرنا چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طریقے سے میری اور تمہاری مثال ہے کہ ایک لشکر کو دیکھا ہو اور وہ آ کر چاہتا ہو، لیکن اسے یہ اندیشہ ہو کہ میں پہنچ نہیں پاؤں گا اور یہ لشکر مجھ سے پہلے پہنچ جائے گا، تو اس نے وہ دور ہی سے پکارنا شروع کر دے، وہ دور ہی سے آواز دینا شروع کر دے کہ یا صباحا ہو، یا صباحا ہو، اوتی تم، کہ جاگو جاگو قوم کے لوگوں جاگو، اور دشمن آ پہنچا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پیغام پہنچایا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو خطبے کی شروعات فرمائی، تو جب تمام کے تمام لوگ جمع ہو گئے تو آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ان الفاظوں کو ارشاد فرمایا، کہا کہ اے لوگو، کیا تم مجھے جانتے ہو کہ آج تک میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تمام لوگوں نے کہا نہیں، آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ کہا کہ کیا آپ امانت دار، کیا تم جانتے ہو کہ تم میں سب سے اچھا امین کون ہے؟ تمام لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہاں حضور، آپ ہی سب سے اچھے امین ہے، اور آپ جیسا امانت دار، دیانت دار مکہ کے اندر کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہوئی ہے اور وہ تم پر ابھی حملہ کرنے والی ہیں، تو کیا تم میری اس بات کو مان لو گے؟ ان تمام لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کی اس بات کو تسلیم کر لیں گے، اس لیے کہ آپ راست کو سچی زبان والے ہیں، آپ کی زبان سے کبھی بھی جھوٹ نہیں نکلا ہے۔ اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں وہ پیغام بھی پہنچایا اور ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا، یا بنی کعب بن لوئی انقذوا انفسکم من النار، یا بنی مرہ بن کعب انقذوا انفسکم من النار، یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد الشم انقذوا انفسکم من النار۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایک قبیلے کے نام کو لیتے رہے اور ساتھ میں فرماتے گئے انقذوا انفسکم من النار، کہ ایک قبیلے والوں اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اسی حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، یا صفیہ امہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انقذی نفسک من النار، فانی لا املک لکم من اللہ شیئا الا ان تقولوا لا الہ الا اللہ۔ کہا کہ اے صفیہ، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اے فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، اس لیے کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا مگر یہ کہ تم کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ اب وہاں پر ابو لہب اور دوسرے بڑے بڑے کافر اور دوسرے مکہ کے سردار یہ تمام جمع ہو چکے تھے۔ وہاں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبے کو ختم فرمایا تو وہیں پر سب سے پہلے ابو لہب جو آپ کا حقیقی چچا تھا وہی کھڑا ہوا۔ اس نے یہ الفاظ بولے جو تاریخ کے اوراق نے جنہیں نقل کیا ہے۔ اس نے کہا تبا لکا سائر اليوم الہذا جماعتنا، اب ایسا کلمہ، اور اس نے ایک ایسا گستاخی والا کلمہ یہ استعمال کیا کہ محدثین نے اس کے ترجمے سے بھی گریز کیا، اور ایسے الفاظ، گستاخی کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اس نے بولے۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخی کے الفاظ کہ جس کا یوں مان لیجئے کہ اس کا نقل کرنا یہ کوئی کفر نہیں ہے، کفر نقل کفر نباشت۔ اس نے کہا کہ آپ ہلاک ہو جائے کہ آپ نے مجھے، ہم تمام لوگوں کو اس لیے یہاں پر آج کے دن میں جمع کیا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اب دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو خاموش رہے۔
آپ نے اس کے یہ جملوں کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن رب کائنات کی غیرت جوش میں آئی۔ اللہ رب العزت نے فوراً ہی سورہ تبت یدا، سورہ لہب، پوری سورت ابو لہب کی ہلاکت میں نازل فرمائی۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اس نے تو صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہلاکت کے الفاظ نکالے تھے، لیکن رب کائنات نے اس کے گھر والوں کے بھی ہلاکت پر، اس کے گھر والوں پر بھی ہلاکت فرمائی۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ نے جواب عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب عطا فرماتے تو وہ جواب پھر بھی قرآن میں نہ آتا۔ اب تو وہ جواب عطا کیا گیا کہ اگر قاری یہ نماز بھی ادا کر رہا ہے، لیکن نماز میں بھی وہ ابو لہب پر لعنت کرتا ہوا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، اس کی عورت کے اوپر بھی لعنت کی گئی کہ وامرأتہ حمالۃ الحطب، کہ وہ عورت جو اپنے اوپر یہ گٹھڑی اٹھاتی ہے، جو چگلی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا کرتی تھی، کہا کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھاتی ہیں اور اس طریقے سے دین اسلام اور بانی اسلام کی وہ گستاخیاں کرتی ہیں، چگلیاں کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی۔ اب وہاں سے وہ تمام کے تمام یکے بعد دیگرے، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، اور وہ لوگ نکلنے لگے۔ اب یہاں پر آپ غور کیجئے کہ جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں آگ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور ساتھ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی نام، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کا بھی نام ارشاد فرمایا، تو اب چونکہ وہ تمام جو لوگ سامنے قبائل تھے وہ تمام کے تمام کافر تھے۔ اب یہاں پر کوئی بندہ جب اپنی کوئی اصل بات کو پہنچانا چاہے تو وہ اپنے خاندان والوں کو اپنے ساتھ تو نہیں ملا لے گا کہ میں میرے خاندان والوں کو تو بچا لوں گا، میری اولاد کو بچا لوں گا، لیکن تمہیں نہیں بچا سکتا، یہ تو وہ الفاظ استعمال نہیں کرے گا۔ اب چونکہ جو اس کا دار و مدار تھا کہ آخرت میں کس کو بچایا جانا ہے، کس کو چھوڑا جانا ہے، اس کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ جو ایمان والا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ ایمان لانا یہی تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایمان لائے بھی نہیں اور وہ یہ سمجھے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچا لیں گے، تو یہ تو خود ہی دنیا کے اندر وہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا رہے اور پھر انہی سے امید رکھے کہ مجھے اللہ کے رسول بچا لیں گے، تو یہ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی تو یہ اسی پر منحصر تھی کہ آپ نے اللہ کے کلمے اور اپنے رسول ہونے کا اعلان فرمایا، اللہ کے ایک ہونے کا اور اپنے رسول ہونے کا اعلان فرمایا۔ اب جو پوری زندگی اسی بات کی مخالفت کرتا رہے اور پھر امید بھی لگائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ہی مجھے بچا لیں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پورے کلام مجید میں جہاں جہاں پر بھی اور حدیث مبارکہ کے اندر جہاں جہاں پر بھی ایسے کلمات موجود ہیں کہ میں تمہیں نہیں بچا سکتا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تو ان تمام باتوں کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی کافر ہے جس نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا ہے، جس نے میرا کلمہ نہیں پڑھا ہے، تو پھر وہ مجھ سے امید لگانا چھوڑ دے کہ میں اسے بچا سکوں گا، میں اس کی مدد کر سکوں گا، میں اسے نہیں بچاؤں گا، میں اس کی مدد نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس نے تو میری دعوت کو قبول ہی نہیں کیا ہے۔ تو اب چاہے وہ میرا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وہ میرا چچا ابو لہب ہی کیوں نہ ہو، میں اس کی مدد نہیں کروں گا، میں اس کو نہیں بچاؤں گا۔ لیکن جن جن لوگوں نے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلمے کو قبول کر لیا، اللہ کے ایک ہونے کو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کو قبول کر لیا، آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر میں سب سے پہلے اٹھنے والی ذات کوئی ہوگی تو وہ میری ذات ہوگی، شفاعت کا دروازہ کھولنے والی کوئی ذات ہوگی تو وہ میری ذات ہوگی، اور سب سے پہلے اگر لوگوں کی کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا تو وہ میں ہوں گا کہ اپنے گنہگاروں کی شفاعت فرماؤں گا۔ اور یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں ہے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی حضور آپ کن کی شفاعت فرمائیں گے؟ کہا کہ میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کی میں شفاعت فرماؤں گا۔
یعنی شفاعت اور مدد یہ اسی پر منحصر ہے کہ بندہ مومن ہو۔ اگر اس کا ایمان سلامت ہے تو اسے شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی، اسے مدد بھی نصیب ہو جائے گی، یہاں تک کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے بھی جہنم سے نکالیں گے اور جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میدان محشر میں وہ طاقت و قوت ہوگی، اور یہ تمام اختیارات یہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں۔ لیکن چونکہ وہاں پر کافروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا مقصود تھا، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں بتانا تھا کہ تم میرے دین کو قبول کر لو، میری رسالت کو تسلیم کر لو، تمہیں جہنم سے بھی نجات مل جائے گی، تمہیں آخرت کے اور قبر کے عذابات سے نجات مل جائے گی۔ اب یہ وہ دور تھا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ یہ شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ باتیں ہر کسی کی زبان پر پہنچ گئی، یہاں تک کہ تمام قبیلوں کے اندر یہ باتیں ہونے لگی۔ اگر دو لوگ جمع بھی ہوتے تو اب وہ کوئی اور بات نہ کرتے تھے، بلکہ صرف وہ دین اسلام اور مانیے اسلام ہی کا تذکرہ کرتے تھے۔ گویا اب ہر ایک کی زبانوں پر یہی بات جاری ہو گئی کہ ایک نیا دین مکے میں آیا ہے، اور ایک نیا فتنہ، وہ اپنی زبانوں میں فتنہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے ایک مصیبت ہمارے ماحول میں قائم ہو چکی ہے۔ اب تمام وہاں کے جتنے بھی چودھری تھے، جتنے بھی سردار تھے، وہ تمام گھبرانے لگے کہ اگر یہ دین کہ جس میں کمزوروں کی بھی مدد کی جاتی ہے، جس میں غریبوں کو بھی ایک یکسانیت کا مقام دیا جاتا ہے، جہاں پر امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، وہ تمام کے تمام برابر ہیں، وہاں پر محتاج کی بھی اتنی عزت ہے جتنی مختار کی عزت ہے، وہاں پر غریب کی بھی اتنی عزت ہے جتنی مالدار کی عزت ہے، تو کہا کہ پھر اس معاشرے کے اندر تو ہماری جو سرداریاں ہیں وہ ختم ہو جائے گی، ہماری جو آج تک کی چودراہٹ تھی وہ تمام کے تمام ختم ہو جائے گی، ہمارے سامنے کوئی بیٹھنے والا نہیں ہوگا، ہمارے لیے تخت نہیں لگائے جائیں گے، ہر کوئی جب اسی خدا کی عبادت کرے گا تو پھر ہمارے سامنے کھڑے رہنے والا، ہمارے سامنے ادب سے زانو ٹیکنے والا یہ کوئی نہیں رہے گا۔ اب ان میں جو جتنے بھی سرداران تھے وہ تمام کو بڑا خدشہ لاحق ہوا کہ اگر یہ دین پھیل گیا تو پھر ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اب انہوں نے ایک وفد کو تیار کیا، کہا کہ کسی بھی طریقے سے اس کام کو اور اس دین کو روکنا ہوگا، اس دین کو ختم کرنا ہوگا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، اگر جنگ و جدال یا جنگ بھی کرنی پڑے، لڑائیاں بھی کرنی پڑے، لیکن ہمیں تیار رہنا چاہیے، کسی بھی طریقے سے اس دین کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے انہوں نے بات چیت سے معاملے کو حل کرنے کے لیے ایک وفد تیار کیا، ایک گروہ تیار کیا، اور وہ وفد کے ارکان کو نامزد کیا۔ ان میں جو وفد کے ارکان تھے ان کے نام یہ ہیں: عتبہ، شیبہ، پیسران ربیعہ یعنی ربیعہ کے بیٹے، ابو سفیان بن حرب بن امیہ، ابو البختری، عاص بن ہشام، اسود بن مطلب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، نبیہ، منبہ، پیسران حجاج بن عامر، عاص بن وائل، ان تمام لوگوں کا ایک وفد تیار کیا گیا، اور انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ تمام کے تمام حضرت ابو طالب کے پاس جائے، اور حضرت ابو طالب سے جا کر کہے کہ وہ اپنے بھتیجے کو اس کام سے روک لے، یا تو پھر اس کی حفاظت سے دستبردار ہو جائے، یعنی اس کا ساتھ چھوڑ دے۔ اگر وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو ہم خود ہی اس سے اپنا معاملہ نپٹ لیں گے، یعنی اسے مار ڈالیں گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت ابو طالب کے پاس وہ جب وفد پہنچا، حضرت ابو طالب نے نرمی کے ساتھ انہیں سمجھا بجھا کر یہ واپس بھیج دیا، لیکن پیچھے دین اسلام کی اشاعت ایسی ہی چلتی رہی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری رکھا۔ حضرت ابو طالب نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بات بھی نہ کہی، اور آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طریقے سے بھی تبلیغ کرتے تھے وہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بازاروں میں جا کر، گھر گھر جا کر آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ، کیا تبلیغ تھی اور کس طریقے سے اس دین کی خدمت اور ذمہ داریوں کا بوجھ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ روایت میں آتا ہے نبی پاک
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے دروازے اور لوگوں کے گھروں کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے تھے، وہاں پر دستک دے کر انہیں اللہ کے دین کی دعوت پیش کرتے تھے۔ کس طریقے سے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دین کی ذمہ داریوں کو پورا کیا، اور پھر انہوں نے صرف اپنے مت والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے یہی امید رکھی کہ دین کا کام تو جو کرنا تھا وہ خود ہی کر گئے، اب جو کام اپنے پیچھے والوں کو کرنا تھا وہ اس دین پر صرف عمل کرنا تھا۔ جو پیغام نازل ہوتا گھر گھر پر جاتے، دروازوں کو دستک دیتے اور اللہ کے پیغام کو پہنچاتے، اللہ کی آیتوں کو پہنچاتے۔ پیچھے والوں کے لیے جو چیز باقی رہ گئی تھی وہ صرف ان پیغامات پر عمل کرنا تھا، لیکن ہائے رے صد افسوس، ہائے رے افسوس کہ ہم سے وہ چیز بھی نہ ہو سکی، ہم سے تو فجر کی نمازوں میں اٹھنا تک بھی نصیب نہ ہو سکا، ہم سے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ بھی ہمیں گوارا نہ ہوا، ہمیں کلام مجید کی آیتوں پر عمل کرنا اور اس پیغام کو صرف اپنے بچوں کو سکھانا یہ بھی ہم سے نہ ہو سکا۔ اس میں اور آپ کوئی خالی نہیں ہے، بلکہ اس امت کے اندر پیدا ہونے والا ہر بچہ اور یہاں پر سانسیں لینے والا ہر نوجوان اور یہاں پر زندہ رہنے والا ہر بزرگ، ہر بوڑھا شخص اس پیغام کا متوالا ہو سکتا ہے اور وہ غور و فکر کر سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کتنی تکلیف اور کتنی شدتوں اور سختیوں کے باوجود اللہ کے پیغام کو گھر گھر جا کر دروازے دستک دے کر آپ نے اللہ کے دین کو پہنچایا، اللہ کا پیغام پہنچایا۔ لیکن ہم سے 5 وقتہ کی نمازوں کی پابندی بھی نہ ہو سکی، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی بھی نہ ہو سکی، ہمیں تو ٹھنڈی کے اندر یا صبح کے وقت اپنے بستروں کو چھوڑنا یہ بھی ہمیں گوارا نہیں ہوتا ہے۔ ہم اس طریقے سے نمازیں ضائع کرتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا اور اپنے آپ کو صرف ان برائیوں سے جو اعلانیہ طور پر برائیاں کہی جاتی ہے، ڈی جے وغیرہ کے اندر ناچنا، اپنی شادیوں کے اندر ڈھول تاسے بجانا اور اسی طریقے سے اپنی شادیوں کے اندر ایک فاحشاؤں کو نچوانا اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام برائیاں جو کھلے عام کی جاتی ہے اور ایک ہی بندے کا وہ تمام چیزوں کو رونما کر کے پھر دوسرے لوگوں کو نچوانا، یہ تمام چیزیں کیسی ہیں، کتنی بدترین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح اس سے کس قدر غمگین ہوتی ہوگی، اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہوں نے دین کا پیغام اپنے امتیوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے اتنی تکلیف، اتنی مصیبتوں کے ساتھ ہر گھر تک پہنچایا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیا گزرتی ہوگی، اگر ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ نہیں روکا، اور پھر اب انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف ہم نے ابو طالب کو بتایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ واپس سے تبلیغ دین انجام دے رہے ہیں اور ہماری پچھلی بات کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا ہے۔ تو اب اس کے بعد انہوں نے پھر سے وہ وفد کو تیار کیا اور کہا کہ جاؤ دوبارہ جا کر حضرت ابو طالب کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ بات کر کے آؤ۔ تو اب وہ وفد وہاں پر پہنچا اور حضرت ابو طالب کے ساتھ اس نے بڑی سختی کے ساتھ اور بڑے سخت لہجے کے اندر بات کرنا شروع کی۔ کہا کہ اے سردار قریش، ہم نے آپ کو پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کے ہاتھ پیر کو باندھ دیجئے اور انہیں روک لیجئے کہ وہ ہماری قوم کو پارا پارا کر کے رکھ دے گا، ہماری قوم کو توڑ ڈالے گا۔ اس نے بڑا فتنہ پیدا کیا ہے، ایسا فتنہ، ایسا فساد کہ آج تک ہماری قوم کے اندر ایسا فتنہ اور فساد نہیں تھا۔ وہ ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کی تذلیل کرتا ہے، ہمارے خداؤں کے اندر عیب نکالتا ہے، وہ ہمیں احمق سمجھتا ہے، ہمیں بے وقوف سمجھتا ہے۔ انہوں نے طرح طریقے سے جس طریقے سے ہو سکا وہ کہتے رہے، اور پھر آخر میں کہا کہ آپ اس سے دستبردار ہو جائے، ورنہ تو ہم آپ کے اور اس کے دونوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے، تم دونوں ہمارے مقابلے کے لیے اتر آؤ، ہم تم دونوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ان کا یہ انداز تکلم جو تھا وہ کوئی سمجھانے کے لیے نہ تھا، بلکہ ایک چیلنج تھا، ایک کھلی دھمکی تھی جو سردار قریش جو حضرت ابو طالب ہیں، جن کے سامنے کسی بڑے سردار کو بھی اونچے لہجے کے اندر بات کرنے کی بھی یہ ہمت نہ ہوتی تھی، وہ سردار قریش حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہوں نے اس طریقے سے بغیر کسی ادب کے ایسا انداز تکلم اختیار کیا، گستاخیوں کے ساتھ جب
جب انہوں نے یہ چیلنج اور یہ دھمکی دی، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا اور وہاں سے واپس بھیج دیا اور کہا کہ میں محمد سے آج ضرور بات کروں گا۔ انہوں نے پھر ایک شخص کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے پاس جب آئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے سامنے بٹھایا، بڑے ہی ادب اور پیار کے ساتھ اپنے ہی نشست کے اوپر، اپنے ہی گدے کے اوپر اپنے برابر میں بٹھایا اور کہا کہ بھتیجے، آج میرے پاس قریش کا ایک وفد آیا تھا اور انہوں نے جو پچھلی مرتبہ آیا تھا اس کے بارے میں بھی بتایا، اور انہوں نے جس طریقے سے جس انداز کے ساتھ بات چیت کی تھی اور جو کھلا چیلنج اور کھلی دھمکی دے کر گئے تھے، ان تمام باتوں کے بارے میں آپ نے بتایا اور آخر میں کہا فَفْقِ عَلَيَّ وَلَا نَفْسِكَ وَلَا تَحْمِلْنِي مِنَ الْأَمْرِ مَا أُوتِيكَ، کہا میرے بھتیجے، میرے اپنے چچا کی جان، مجھ پر رحم کر، مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کو میں اٹھا نہ سکوں اور مجھ میں اس کی ہمت نہ ہو، کہا کہ ایسا بوجھ نہ ڈال۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی یہ بڑھاپے کی عمر تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت ابو طالب نے یہ پیغام رکھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، کھڑے ہو گئے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہو چکے تھے اور اسی لہجے کے اندر جس میں آنسوؤں والا ایک غمگین لہجہ تھا، اس لیے کہ آج تک پیٹھ پر جو ہاتھ تھا، جو پشت پناہی تھی، جو سہارا تھا، وہ ایک سہارا سردار قریش حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ حضرت ابو طالب ہی وہ ذات تھی کہ جن کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک سہارا حاصل تھا، لیکن آج یہ سہارا بھی جیسے چھوٹنے والا تھا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عمی واللہ لو وضعوا الشمس فی یمنی والقمر فی یساری علی ان اترک ھذا الامر حتی یظہرہ اللہ او اہلک فیہ وما ترکتہ، کہا کہ اے میرے چچا جان، آپ نے اپنی بات کہہ لی ہے، میری بات بھی سن لیجئے۔ اگر میری قوم میرے دائیں ہاتھ کے اندر سورج اور میرے بائیں ہاتھ کے اندر چاند کو رکھ دے اور یہ کہے کہ اس معاملے کو اور اس دین کو چھوڑ دو، کہا کہ واللہ، کہا خدا کی قسم میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، یا تو وہ مجھے یا ہلاک کر دے یا میری جان چلی جائے، جب تک میری جان موجود ہے میں اس دین کی تبلیغ کرتا رہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے یہ الفاظ پورے کرتے ہوئے یہ وہاں سے نکل گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ جب حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ آپ کے بھتیجے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ غمگین ہو چکے ہیں تو فوراً ہی آپ کو واپس بلایا۔ حضرت ابو طالب کا بھی جوش یہ ابلنے لگا تھا، آپ نے فوراً کہا اذهب یا ابن اخی وقل ما احببت فواللہ لا اسلمک لشیء ابدا، اے میرے بھتیجے، آپ کا جو بھی جی چاہے کرتے رہیے، آپ کو کسی قیمت پر بھی میں کفار کے حوالے نہیں کروں گا، آپ کی پشت پناہی ہمیشہ کرتا رہوں گا، اور جب تک اس بوڑھے کے اندر جان موجود ہے میں آپ پر آنچ تک نہیں آنے دوں گا۔ حضرت ابو طالب کی یہی وہ ایک محبت والی ادائیں تھی۔ حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا اختلاف موجود ہے، لیکن آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس نے زندگی بھر ہمیشہ مدد کی تھی، ان میں سے ایک ذات حضرت ابو طالب کی ذات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کے اندر رہے، جس کی پشت پناہی، جس کا سایہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سایہ فگن رہا، ان میں سے ایک ذات حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے اور وہ بھی آپ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے۔ ادھر حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ یہ تمام کے تمام لوگ یہ ہمارے خلاف ہو چکے ہیں۔ اب انہوں نے 2 مرتبہ تو وہ وفد بھیج دیا تھا، اب اس کے بعد تمام سرداران قریش اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑے تمام دوسرے نوجوانوں کو بھی ملا کر ایک بہت بڑے گروہ کے اندر، ایک قافلے کی شکل کے اندر وہ پھر سے تیسری مرتبہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اب تو حضرت ابو طالب نے بھی ان کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لی ہے اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تم جو کرنا چاہو کرو، میں کسی کافر کو تم تک آنے نہیں دوں گا۔ اب ان کافروں نے اور سرداروں نے دیکھا کہ ابو طالب نے بھی ان کی حمایت کر لی ہے،
تو اب وہ تیسری مرتبہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے کہ کسی طریقے سے ابو طالب کو سمجھا بجھا کر یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے الگ کر دے تاکہ پھر ہمارا معاملہ آسان ہو جائے، کیونکہ حضرت ابو طالب کے خلاف جنگ کرنا یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ حضرت ابو طالب یہ قریش کے سردار بھی تھے اور قریش کے جتنے بھی قبائل تھے ان میں بھی ایک سرداری کی حیثیت حضرت ابو طالب کو حاصل تھی۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ جنگ کرنا یعنی کہ پورے عرب کے اس سب سے بڑے خاندان اور قبیلے کے خلاف جنگ کرنا تھا جو عرب کے اندر سب سے بڑا قبیلہ تھا اور مکہ کے اندر جسے شان و رفعت حاصل تھی، ایسے خاندان کے ساتھ جنگ کرنا تھا۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ وہ کسی بھی حالت میں وہ جنگ کو مول نہیں لے سکتے تھے۔ آخرکار انہوں نے ایک چال چلی اور حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے۔ انہوں نے ولید بن مغیرہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عمارہ تھا، وہ بیٹا بڑا ہی خوبصورت بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ طاقت و قوت کے اندر بھی وہ بے مثال انسان تھا، وہ نوجوان بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی عقل و دانش مندی بھی بڑی تھی، وہ مکہ کے اندر تمام نوجوانوں کے اندر وہ ضرب المثل تھا۔ اسے انہوں نے لیا اور حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے۔ اب چونکہ وہاں عرب کے اندر مکہ کے اندر جو لڑکے ہوتے تھے ان کو جو مقام حاصل تھا کہ وہ جنگوں کے میدان میں بیٹے کام آ سکتے تھے، بڑھاپے کے اندر سہارا بن سکتے تھے، وہ ماں باپ کے لیے ہر طریقے سے ان کا سہارا بن سکتے تھے، اس وجہ سے بیٹوں کو ایک الگ شان حاصل تھی۔ اب انہوں نے عمارہ بن ولید کو لیا اور حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہا کہ ابو طالب آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت بڑی پیشکش لے کر آئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پیشکش کو قبول کر لینے میں آپ کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر جو فتنہ فساد اٹھا ہوا ہے وہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، ہم اس پر بھی قابو پا لیں گے۔ حضرت ابو طالب نے کہا تمہاری پیشکش کیا ہے؟ کہا کہ ہماری پیشکش یہ ہے کہ یہ ولید کا بیٹا عمارہ یہ بڑا خوبصورت بھی ہے، جیسے تمہارا بھتیجا خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی تک تو یہ نہیں پہنچ سکتا لیکن یہ خوبصورت مکے کے تمام لوگوں میں زیادہ ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ علم و دانش مندی اور حکمت کے اعتبار سے بھی عمدہ ہے اور پھر جنگ کے اندر بھی اس کی بڑی مہارت ہے۔ ہم آپ کو اپنا بیٹا دیتے ہیں اور آپ اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے یہ کلمات سنے اور کہا کہ تم اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کے ساتھ پھر جو بھی معاملہ ہوگا وہ طے کر لیں گے، لیکن آپ کو اب ایک بیٹا بھی مل جائے گا اور آپ کے بڑھاپے کا سہارا بھی ہو جائے گا اور آپ کو کسی قیمت کا نقصان بھی نہ ہوگا کہ آپ کا ایک نوجوان کم ہوگا تو اس کے مقابل میں ہم ایک بیٹا دے دیں گے اور پھر وہ آپ کا بیٹا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ ناتا نہیں ہوگا، آپ اس کے ساتھ جو بھی کرنا چاہے وہ کرے، اس کو جنگ میں بھی لے جائے، اس کے ساتھ جو کام کرانا چاہے وہ بھی کرتے رہے، اور اگر ہم تمہارے بھتیجے کو مار بھی ڈالیں گے تو اس کی دیت بھی جو ہوگی وہ پوری دیت بھی ہم تمہیں ادا کر دیں گے۔ حضرت ابو طالب کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی، حضرت ابو طالب طیش میں آ گئے، غیظ و غضب کے عالم میں آپ نے کہا واللہ لبئس ما تصوموننی اتعطونی ابنکم اغزوہ لکم واعطیکم ابنی تقتلونہ ھذا واللہ ما لا یکون ابدا۔ کہا کہ تم مجھ سے، خدا کی قسم تم مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے بیٹے کی پرورش کروں، اسے کھانا کھلاؤں، اس کی پرورش کروں، اسے پروان چڑھاؤں اور تم میرے بیٹے کو لے جاؤ اور اسے قتل کر دو اور میں تمہیں اپنا بیٹا قتل کرنے کے لیے دے دوں۔ کہا خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں تم تمام کی مخالفت اور تم تمام سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، لیکن میں اپنا بھتیجا، اپنا بیٹا محمد تمہارے حوالے نہیں کروں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو طالب نے جب اعلان کیا تو مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصی یہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم ابو طالب تمہارے سامنے تمہاری قوم نے تمہاری بھلائی کے لیے ایک بڑی ہی انصاف والی پیشکش کی، لیکن تم نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اس کو بھی چھوڑ دیا۔ کہا کہ تم نے بڑی ہی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ یہ تمہاری قوم کا انصاف تھا۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میری قوم کا میرے ساتھ انصاف یہ تھا، انصاف تو یہ تھا کہ وہ تمام میری مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے، میرے بھتیجے کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے، لیکن انصاف کرنے کے بجائے انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، میرے بھتیجے کی مدد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت ابو طالب کو لگا کہ یہ تمام لوگ اب ایک ہو جائیں گے اور وہ ہمارے خاندان کے خلاف وہ جنگ کرنے کے لیے اٹھ جائیں گے۔ تو اس وقت حضرت ابو طالب نے دیکھا
کہ جو عبد المطلب کے بھی بیٹے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا، اور حضرت ابو طالب کا جو خاندان تھا وہ بھی اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ تمام کے تمام بھی ان کافروں کی باتوں میں آ چکے تھے، بجائے اس کے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، لیکن انہوں نے اس کے بجائے کفار و مشرکین کا ساتھ دینا یہ پسند کیا تھا۔ اب وہاں پر حضرت ابو طالب نے ایک بڑا ہی لمبا چوڑا ایک قصیدہ لکھا، اور اس قصیدے کے اندر آپ نے بنو عبد مناف کو، حضرت عبد المطلب کی اولاد کو اور حضرت عبد مناف کی اولاد کو للکارا، اور انہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے ابھارا، اور اس کا ایک بڑا قصیدہ ہے۔ آخر میں اسی کے اندر نبی حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بھی بیان فرمایا وَأَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہا میرا یہ بھتیجا ایسی شان و رفعت والا ہے کہ اس کے چہرے کی رنگت کو دیکھ کر آسمان سے بارش نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس طریقے سے ایک بڑا ہی لمبا انہوں نے قصیدہ جس کے اندر کئی اشعار تھے، اور ایسا قصیدہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اور اپنے خاندان کو جنگ و جدال کے لیے ابھارنے کے لیے آپ نے لکھا۔ آپ کا جب یہ قصیدہ خاندان والوں کے پاس پہنچا تو ان میں سے تمام کے تمام، یعنی بنو عبد المطلب اور بنے عبد مناف، یہ تمام کے تمام تیار ہو گئے۔ حضرت ہاشم کی بھی اولاد اور حضرت عبد المطلب کی اولاد یہ تمام تیار ہوئے، سوائے ابو لہب کے، کہ ابو لہب نے یہاں پر اسے مدد کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ تمام کفار و مشرکین کے ساتھ ہی کھڑا رہا، اور اس نے اسلام کے خلاف گویا کہ ایک اعلان جنگ کیا۔ اس طرف تمام لوگ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب کافروں نے دیکھا کہ اب حضرت ابو طالب نے اپنے خاندان کو ابھار لیا ہے، اور وہ تمام کے تمام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ اب عبد المطلب کے بیٹوں کے ساتھ اور بنو ہاشم کے ساتھ جنگ کرنا گویا کہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنا تھا، اس لیے کہ ان کے اندر جو خون تھا وہ جنتی خون تھا، اور ان کے اندر جو خون تھا وہ ایک ایسا خون تھا کہ جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا۔ ان کے خون کی شان ایک الگ شان و رفعت والی شان تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی طاقت و قوت بھی دنیا کے اور مردوں سے بھی زیادہ تھی۔ ایسے بھی قریش کی جو شان اور شوکت ہیں اور ان کی جو طاقت ہے وہ دنیا کے دوسرے مردوں کے مقابل میں 10 انسانوں کے برابر ہے، کہ اللہ رب العزت نے قریش کے مردوں کو وہ شان و شوکت عطا فرمائی ہے، اور ان میں بھی بنو ہاشم کو اور بھی زیادہ شان و شوکت عطا فرمائی ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنت کے 100 مردوں کے برابر طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب ایسے خاندان والوں کے ساتھ جنگ و جدال کرنا یہ ان کے بس کی بات نہ تھی، وہ جانتے تھے، وہ جذبات میں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی غور و فکر کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تمام کے تمام پر بنو ہاشم غالب آ جائے۔ اس وجہ سے اب انہوں نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا کہ کسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کر کے ان کے ساتھ کوئی معاملہ طے کر لیا جائے، وہ چاہتے کیا ہے اس بات کو دیکھا جائے۔ انشاءاللہ العزیز اس سے آگے ہم کل کو سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمانی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان